إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر في قلوبكم. معزز سامعین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو تنہا ہمارا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے. میرے بھائیو اور دوستو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کے دل میں چھید ہو، دل کی حرکت چلنا بند ہو جائے تو بیمار بھی پریشان ہوتا ہے، اس کے ملنے جلنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور گھر میں بہت سارے مہمان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی مشورہ دیتے ہیں. مشورہ اس لیے دیتے ہیں کہ مانا جاتا ہے کہ دل کی بیماری سب سے خطرناک ہے، کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. کبھی بھی یہ بندہ اگر 1 سیکنڈ 2 4 سیکنڈ اگر دل کی حرکت رک جائے تو یہ دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے بیمار بھی پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور بیمار کے جو جاننے والے بیماری کے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح دل کی بیماری کو ختم کیا جائے، چاہے دلی جانا پڑے، چاہے سیلم جانا پڑے، چاہے کہیں بھی جانا پڑے. انسان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس دل میں اگر روحانی کوئی بیماری ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا ہے. انسان بالکل بے فکر رہتا ہے. آج ہم بتائیں گے کہ انسان کی روحانی بیماری کیا ہے. ذرا سی اگر غور و فکر اپنے آپ پر کریں گے تو ہمیں اس غلطی کا احساس ہو جائے گا، ہاں ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر دل کی بیمار اگر بندہ پریشان ہوتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے اگر پریشان نہیں ہو رہا ہے تو وہ بالکل سویا ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کہ کل قیامت کے دن آپ کے جو مال ہے، آپ کے جو اولاد ہے، وہ کوئی کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم دل لے کے آئے گا.
قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر بیمار والا دل یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں شرک نہ ہو، جس دل میں بدعت نہ ہو، جس دل میں فرمانبرداری ہو، ایسے دل جو لے کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ دل کامیاب ہے. اور کامیابی کیا چیز ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے. کامیابی اسے کہتے ہیں جس جگہ پہنچنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، کہ جو دل میں خواہش بس تیار ہوتے ہی مل جانے والے، اسے کہتے ہیں کامیابی. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک کے پاس پیسہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، اس کے پاس اگر کہو تو وہ کہے گا مجھے اور چاہیے، اور ضرورت ہے. اسے کامیابی نہیں کہتے. کسی کے پاس کروڑوں روپے آ جائے، جائیداد آ جائے، وہ پھر بھی خواہش کرتا ہے کہ مجھے اور چاہیے، اور چاہیے. اسے کامیابی نہیں کہتے. کامیابی یہ ہے کہ سارے تکلیفیں دور ہو جائے، کسی کو موت نہ آ جائے، ساری پریشانی جس میں بیماری نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، اسے کہتے ہیں کامیابی. اور ایسے کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جو قلب سلیم، جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا دل لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہی شخص کامیاب ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راوی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر في قلوبکم. مسلم شریف کے 2564 نمبر حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کالے ہیں، آپ گورے ہیں، آپ خاندانی ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ بہت عزت دار ہے، وہ نہیں دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے. آپ کا جو دل ہے وہ شرک سے بچا ہوا ہے کہ نہیں، بدعت سے بچا ہوا ہے کہ نہیں. آپ کا جو دل ہے وہ فرمانبرداری کرنے والا دل ہے کہ نہیں. آپ کا جو دل ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوا ایسا دل ہے کہ نہیں آپ کے پاس. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، دنیا میں کیا ہے، اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، بیاہ میں، نکاح میں، شادی میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو جاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو صاف کرتے ہیں، صابن سے، شیمپو سے نہاتے، کپڑے بھی صاف ہونا چاہیے، تاکہ کیا ہے، لوگ ہمیں دیکھے کہ ہمارے کپڑے صاف ہے، ہمیں لوگ عزت دے، ہمارا چہرہ صاف ہے، اچھے سے اچھے خوشبو لگاتے ہیں، لوگ انسان ہی دیکھتا ہے. تو دنیا میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری شکل صورت ایسے نہیں دیکھے گا. اللہ کی نظر جو پڑتی ہے ہمارے دل پہ پڑتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا حکم ماننے والا ہے کہ نہیں. یہ بندہ اللہ کا حکم مان کر کے آیا ہے کہ نہیں. سب کو تو جانا ہے، ایک دن سب کو جانا پڑے گا. وہاں جانے کے بعد کالے پیلے رنگ، خاندانی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا. وہاں جانے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی وحدانیت کیسی ہے، آپ کے دل میں توحید کیسا ہے، توحید ہے کہ نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جس کے لیے پیدا کیا، وہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں. آج صبح میں سلچر سے آ رہا تھا تو راستے میں چائے پیتے وقت داغ لگ گیا، تو داغ کو چھڑانے کے لیے میں نے کھٹا چونا لگا دیا تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. تو اس داغ کے بارے میں تو فکر ہے، لیکن دل میں جو داغ ہے اس کے بارے میں فکر نہیں ہے. دل میں کیا داغ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں داغ لگ جاتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر کے پھر توبہ کر لیتا ہے، استغفار پڑھ لیتا ہے، تو داغ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صاف کر دیتے. جیسے آلہ سے کپڑے دھوتے ہیں صاف ہو جاتا ہے نا، وہ بالکل صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے. لیکن بندہ گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے 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 پھر دل کا ایسا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ رنگ ہو جاتا ہے. تو ایسے دل اگر لے کے جائیں گے کل قیامت کے دن، ایسے دل کے لیے وعید جہنم ہے. اور صاف ستھرا اگر دل لے کے جائیں گے، ایک اللہ کو ماننے والا دل لے کے جائیں گے،
اللہ کا حکم جہاں سامنے ہو وہاں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ایسے دل اگر لے کے جائیں گے, فرما برداری کرنے والا دل لے کے جائیں گے, تو ایسے دل کے بارے میں کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث فرماتے ہیں جس کی راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی 52 نمبر حدیث ہے. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله. کہ انسان کے دل میں گوشت کا لوٹا ہے, ٹکڑا ہے. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح سلامت ہے تو پورا جسم صحیح سلامت ہے. صحابہ کو جمع کر کے یہ سمجھایا کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح سلامت ہے تو پورا جسم صحیح سلامت ہے. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس دل کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر انسان نافرمانی کرتا ہے, کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے, ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے, اگر چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, تو سب سے پہلے دل کا ہاتھ ہوتا ہے. کہ اس دل میں, حدیث پاک میں آتا ہے, اس دل میں ایک شیطان ہوتا ہے. وہ 24 گھنٹے آپ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی سو جا, ابھی زندگی بہت باقی ہے. بندہ فجر میں مؤذن کیا کہہ رہا ہے, صلاۃ خیر من النوم, آ جاؤ کامیابی کے لیے, حی علی الفلاح, کامیابی کے لیے آ جاؤ. گھوم سے کیا, نماز سے کیا ہے, سونے سے نماز بہتر ہے. لیکن بندہ شیطان کیا کہہ رہا ہے, دعوت دے رہا ہوتا ہے, ارے ابھی سو جا, ابھی تو جوانی ہے, پھر توبہ کر لے گا, ابھی سو جا, ابھی زندگی بہت باقی ہے. اور ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے, وہ پھر آپ کو دعوت دے رہا ہے, نہیں اس کی بات نہیں ماننا ہے, وہ تو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھا ہے کہ ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم, میں سیدھے راستے کی طرف بیٹھ جاؤں گا. کہ ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, یا اللہ ایسے سیدھا راستہ دکھا دے جہاں جس راستے پر چلتے وقت آپ کو مل جائے. اور شیطان کی قسم کھا رکھا ہے کہ ایسے سیدھے راستے کی طرف میں بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, کہ دائیں کی طرف کے حملہ کروں گا, بائیں طرف سے حملہ کروں گا, سیدھی طرف سے, سامنے کی طرف سے حملہ کروں گا. اب کہا جائے تو شیطان اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے, نافرمانی کی طرف, زنا کی طرف, بے ایمانی کی طرف, تکلیف کی طرف, ہر طرح کی عیاشی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ زندگی بہت باقی ہے, زندگی بہت باقی ہے, آگے جا کے توبہ کر لے گا, آگے جا کے سمجھ لے گا. اور اللہ کی طرف سے ایک جو فرشتہ ہے وہ دعوت دے رہا, نہیں اس کی بات نہیں ماننا ہے, وہ تو خبیث ہے ایک نمبر, اس کی بات نہیں ماننا ہے, سیدھے راہ کی طرف چلو, کامیابی اسی راہ میں. اور جب بندہ پھر شیطان سے بچ کر کے, لڑ کر کے نیک کام کی طرف کرنے لگ جاتا ہے, تو وہ بندہ کامیاب انسان ہے. کہ ہمیں جب تک حیات ہے لڑنا پڑے گا شیطان سے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی سے دشمنی کر رہا ہے, بھائی بہن سے دشمنی, باپ بیٹے سے دشمنی. اصل تو دشمن کیا ہے, شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو. آج نافرمانی کے پیچھے سب سے پہلے شیطان کا ہاتھ ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر کے فرما رہا ہے, اے میرے بندے, شیطان سب سے پہلے تمہارا دشمن ہے. انما یدعو حزبہ. شیطان کیا کرتا ہے اور اس کی جماعت کیا کرتے ہیں, لیکونوا من اصحاب السعیر, ان کے ساتھ آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائیں. تو اصل دشمن کون ہے, شیطان ہے. اصل دشمن ہمارا شیطان ہے. اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, صبح شام کیا ہے, سورہ فلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام سورہ فلق پڑھا کرو, ناس پڑھا کرو. اعوذ باللہ, جب بھی شیطان وسوسے ڈال دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اس سے پڑھنے سے شیطان کو بنانے والا کون ہے, شیطان کا مالک اور ہمارا مالک ایک ہی ہے. شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے جو بنانے والا اصل مالک ہے, مثال کے طور پہ ایک گائے ہے, وہ آپ کی کھیت میں جا کر کے سبزی سارے کھا رہی ہے, آپ کو گائے کو بھگاتے بھگاتے تھک جاؤ گے لیکن بھگا نہیں پاؤ گے. اور مالک کے پاس جا کر کے اگر شکایت کر دو گے
کہ آپ کے گائے جو ہماری کھیتی میں جا کر نقصان کر رہی، مالک اس کو روک لے گا. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی آپ کو غصہ آ جائے، جھگڑا ہو جائے بھائی بھائی میں، یا کسی بھی چیز پر ناراضی یا ذہن میں کچھ بات آ جائے، کچھ بھی نافرمانی کی یاد آ جائے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مرنا تو ہے ایک دن میرے بھائیو دوستو. اس لیے دل میں جو ہے شیطان کا بھی ہاتھ ہے. ہم اپنا دل اپنے بھائیوں کو نہیں دکھا سکتے، اپنے بہنوں کو نہیں دکھا سکتے، کسی کو نہیں دکھا سکتے، لیکن دل میں نظر کس کی؟ اللہ رب العالمین کی نظر پڑتی ہے. کہ 24 گھنٹے انہ علیم بذات الصدور، 24 گھنٹے ہمارے دل میں اللہ کا نظر ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس لیے بھیجا تھا اور کس لیے جی رہا ہے. بندہ نافرمانی کرنے کے لیے بھیجا تھا، شرک بدعت کرنے کے لیے بھیجا تھا تو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. بندہ جا کر کے کچھ بھی تحقیق نہیں کر رہا ہے، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنہیں انسان کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں کہ جنہیں انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا. آج سارے کے سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے. بہتر عمل کرنے والا کامیاب ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے، کون زیادہ تعداد لے کے آتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. کہ بہتر عمل کیا ہے؟ عبادت کو قبول ہونے کے لیے کہ اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں عبادت. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، ہمیشہ ہر شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے چاہیے کہ اس کے لیے عمل کرے، نیک عمل کرے. اب یہاں عمل کی بات ہے، نیک بھی ہے. اب نیک عمل کیسے پتہ لگے؟ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے بارے میں کہا، والعصر میں آپ دیکھ لو وعامل الصالحات، جہاں بھی عمل کہتے ہیں کام کو. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم کام کرتے، کچھ بھی کام کرتے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عمل. تو اللہ کی عبادت میں عمل کہتے ہیں نیک عمل، جو اچھا عمل ہو. نیک عمل اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بتایا کہ نہیں؟ اگر بتایا تو وہ کام کریں گے، وہ ہے نیک عمل. اگر اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور بتایا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے کر لو، وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیو من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اگر نیک عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی. اس کے متعلق ایک اور حدیث ہے، حدیث پاک میں ایسا ہے ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میری سمجھ میں نہیں، سمجھ سے باہر ہے، کہ اللہ سے ملاقات سے پہلے تو موت ہے. کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے موت کے وقت وہ بندہ جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ بندہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑا ایک سیکنڈ کے لیے مہلت دے. جب اس کے سامنے ملک الموت آتا ہے، اس کے دیگر فرشتے آتے ہیں، تو جو بندہ نافرمان بندہ ہوتا ہے، ساری زندگی شیطان کو دوست بنائے رکھا ہوا ہے، ایسا بندہ
جو نافرمان بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا، میں مسجد میں 1,00,000-2,00,000 روپے دے کے آ جاؤں گا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آ جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آئے گا کہ بالکل بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اور جو بندہ ایک اللہ کی عبادت کر کے جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی کبھی اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان خطا کار ہے، گناہ کار ہے، اگر غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بندہ اگر جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت اس کے ساتھ فرشتے لے کے آتے ہیں، وہ بندہ خوشی خوشی جانے کو تیار ہوتا ہے۔ ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، اور جب اس کو روح کو لے کے جاتے، آسمان کی طرف لے کے جاتے، خوشبو کے ساتھ لے کے جاتے، فرشتے ملائکہ استقبال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے فرشتے سے یہ کس روح کی ہے، یہ کہاں سے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہیلاکندی سے، فلاں کریم گنج سے، فلاں ابن فلاں کا ہے۔ تو مرحبا مرحبا کہتے کہتے چلتے، اور نیک بندے کے روح آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اور اگر بدبخت ہے، شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے، نافرمان ہے، تو آسمان کے دروازے نہیں کھولتے، آسمان کے دروازے نہیں کھولتے۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ بدبخت روح بدبخت جسم سے نکلا ہوا ہے، یہ کہاں سے لے کے استقبال نہیں کرتے، اور سیدھا جہنم کی طرف۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر وقت شیطان سے بچا کرو۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ پر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہمارا دل کیسا ہے، دل داغدار ہے کہ نہیں؟ اگر دل داغدار ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اصابہ فی قلبہ، کہ دل میں جنگ لگ جاتا ہے، کہ دل میں جنگ لگ جاتا ہے۔ کیسے دل ہے؟ دل میں تو پانی لگتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ دل کو کیسے صاف کرے؟ لوہے میں جا کر جنگ لگ جاتا ہے، پانی لگانے سے، مٹی کے تیل سے رگڑنے سے، لکوئڈ ڈالنے سے کچھ بھی تو صاف کر سکتے ہیں، لیکن دل کو کیسے صاف کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے تبارک و تعالی سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ دل کی جو غذا ہے وہ قرآن ہے، اس کو سمجھ بوجھ کر کے پڑھا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی صاف کرنے کے لیے ایک دعا بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو دعا بتا کر کے گئے اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، یہ دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تیرے دین کے لیے ثابت قدم رکھتے۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ، صبح شام یہ دعا پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتے ہیں جو شخص دین پر استقامت کے ساتھ رہتا ہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کر کے دن میں استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفصلت میں آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، موت کے وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہ انسان موت کے وقت پریشان کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ابھی بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی بیٹا نوکری نہیں لگا، بیٹا کام میں نہیں لگا، کیا ہوگا، آگے کی کیا ہے غمگین کہ میرا کیا ہوگا، میرے پاس کچھ عمل تو ہے نہیں ایسا، پیچھے کی طرف یہ ہے، آگے یہ ہے۔ تو فرشتے آ کر کے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو شخص دین پر قائم رہتا ہے 24 گھنٹے ہر حال میں، جب تک سانس ہے، کہ ایک اللہ کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت کروں گا، دوسرا کوئی نہیں، نافرمانی کسی حال میں نہیں کروں گا،
کبھی کبھی غلطی آ جائے تو فوراً پھر کر کے لوٹ کر کے آ جاؤں گا. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں یہاں سے اگر سلچر جا رہے اور راستے میں کہیں بھٹک گیا دوبارہ پھر سیدھے راستے کی طرف چلے گئے، اسے کہتے ہیں توبہ. تو ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اس میت کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہارے لیے بشارت ہے جس کو تم اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ کہ نیک عمل کر کے آؤ گے، اچھے عمل کر کے آؤ گے، زیادہ عمل نہیں. الذي خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کر کے آؤ گے تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے کیا خوشخبری ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ناکام رہتا ہے، کہ نوکری کی تلاش میں ناکام ہو جاتا ہے، بہت سارے خواہشات ہوتا ہے، اس کو مل نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ جنت میں چلا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو بھی دل میں ہے، جو بھی دنیا میں نہیں ملے اسے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورا کرے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے. اور اگر بندہ نافرمان ہوتا ہے اور دل میں داغدار بنا رہا ہوتا ہے، دل بالکل سیاہ اسی حال میں دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کہ جہنم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں انسان سے بڑھ دیں گے، ایسے لوگوں کو بڑھ دیں گے جن کے پاس دل تو ہے لیکن دل کیا ہے، صحیح سلامت والا دل نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے والا دل نہیں ہے، نافرمانی کرنے والا دل ہے. تو ایسے دل والوں کو کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جہنم میں ڈال دیں گے. جن کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن کھول کر کے نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے؟ قرآن حدیث کو نہیں دیکھتے، بس اندھے ہو کر کے عمل کرتے ہیں، زیادہ عمل کرتے ہیں، زیادہ عمل نہیں ہے. ایکم احسن عملا، جو شخص سب سے بہتر عمل کر کے آئے گا. بہتر عمل کیا ہے؟ قرآن میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے بتا دیا، حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ذریعے جو بتا دیا گیا وہی ہے بہتر عمل. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ کان تو ہے لیکن کان سننے والا کان نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اذان مسجد میں ہو رہی ہے لیکن بندہ بازار کی طرف جا رہا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی چائے کی دکان میں چائے پی رہا ہوتا ہے لیکن کان رہنے کے بعد بھی نہیں سن رہا ہوتا ہے. قرآن کی آیات سے ایک ایک بات کو آپ ملائیے گا تو ایسے آدمیوں کو جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ بڑھ دیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے. واعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ عذاب قبر سے ہمیں بچا دے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دعا ہم ہر نماز میں، سنت میں، نفل میں، فرض میں، ہر نماز میں یہ دعا پڑھیں گے. نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہ دعا معنی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر معنی کے ساتھ اس کو نماز سیکھ لیں گے تو نماز میں اخلاص، خلوصیت پیدا ہو جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو، آگے کیا فرماتے ہیں؟ لجہنم لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ تبارک و تعالی کے چوپائے جانور سے مثال دیتے ہیں. آج اگر دنیا میں ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ دور غرور بچہ، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. کتے کے بچہ کہتے تو غصہ آ جاتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جن کے پاس کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، اور اللہ کو سوچنے والا، دیکھنے والا، غور فکر، قرآن کو غور فکر کرنے والا، ایسا اگر دل نہیں ہے
تو ایسے دل بالکل چوپائے جانور سے بھی بدتر ہے. برا مت مانیے گا آپ لوگ کہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے. ایک دن ہم کو جانا ہے, چاہے ہم موت کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے پھر بھی جانا پڑے گا. تو جانور کیا ہے, اس کے پاس ایک فطرتی ایک دماغ ہوتا ہے, جانور کے پاس انسان جیسا دماغ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تو فطرت کی طور پر چلتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بھی تم بدتر ہو گئے. تمہارے پاس عقل ہے, سب کچھ ہے, دماغ ہے, پھر بھی تم سوچتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو شخص نیک عمل کرے, نیک عمل کرنے کے بعد انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے, فرشتے جب دعوت دیتا ہے تو دل, انسان جب نیک عمل کرتا ہے فرشتے کی دعوت نامہ کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایسے دل اگر لے کے جائیں گے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم, کل قیامت کے دن ایسے دل والوں کے لیے کامیابی ہے. ایسے دل بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دل پاک صاف ہو. جیسے بدن میں کوئی کپڑا داغ لگ جائے تو فوراً صاف کرنے کی کوشش کرتے, تو دل کو پاک صاف کرنے والے کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز پڑھ لو, پاک صاف ہو جائے گا. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مان لو, دل پاک صاف ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.